ایک ایسا عذاب جس نے 3 بڑے شہروں کو نیست و نابود کر دیا۔ اس عذاب کے دوران ایسا کیا ہوا کہ ایک عورت پتھر کے مجسمے میں تبدیل ہو گئی؟ وہ عورت کون تھی اور اس نے ایسا کیا گناہ کیا تھا کہ قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن گئی؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت لوط کی بیوی کے پتھر بننے کے واقعے کو جانیں گے۔ قوم لوط تاریخ کی ایک ایسی قوم ہے جنہوں نے گناہ کا ایک نیا طریقہ ایجاد کیا تھا، یعنی اس قوم کے مرد مردوں سے جنسی تعلقات بنایا کرتے تھے اور اپنی خواہش پوری کرتے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس گناہ عظیم کو چھوڑ کر صحیح راہ پر لانے کے لیے اپنے پیغمبر حضرت لوط علیہ السلام کو ان علاقوں میں مبعوث فرمایا، جسے تاریخ میں سدوم کہا جاتا ہے۔ حضرت لوط نے اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور بہت سمجھایا کہ یہ بد فعلی اور عظیم گناہ ہے۔ اللہ نے تمہارے لیے عورتوں کو پیدا فرمایا ہے، ایسی خواہشات کو حلال طریقے سے پوری کرو اور اس گندگی سے توبہ کرو۔ لیکن ان کی قوم نے حضرت لوط کے اس پیغام کو ٹھکرا دیا اور یہ کہہ دیا کہ اگر تمہارا رب ہم پر عذاب لانے والا ہے تو ہم تیار ہیں، تم اپنے رب سے عذاب کا مطالبہ کر دو۔ لہٰذا عنقریب اللہ کا عذاب ان پر قہر بن کر نازل ہونے والا تھا۔ ہوا یوں کہ اللہ کے 3 فرشتے انسانی شکل میں سدوم کی طرف روانہ کیے، جو حضرت لوط کے گھر آئے اور یہ درخواست کی کہ ہم مسافر ہیں اور آج رات آپ کے گھر ٹھہرنا چاہتے ہیں۔ حضرت لوط پریشان ہوئے کیونکہ ان مسافروں کو سدوم کا شخص اگر دیکھ لیتا تو وہ ان خوبصورت جوانوں کو پکڑ لیتا، کیونکہ یہ بدکار قوم سدوم سے گزرنے والے مسافروں کو بھی نہیں چھوڑتے تھے، اور لوط علیہ السلام جانتے تھے کہ ان مہمانوں کو سدوم کے لوگوں سے بچانا بہت مشکل ہے۔ اس کے باوجود آپ نے ان نوجوانوں کو اپنے گھر میں پناہ دی۔ حضرت لوط کی بیوی نے جب دیکھا کہ گھر میں خوبصورت نوجوان مہمان بن کر ٹھہرے ہیں تو اس کے دل میں شرارت سوجی کہ کیوں نہ میں سدوم کے لوگوں کو جا کے خبر دے دوں کہ لوط کے گھر لڑکے آئے ہوئے ہیں۔ دراصل حضرت لوط کی بیوی اب تک آپ پر ایمان نہ لائی تھی، وہ کافر اور منافقہ تھی اور اپنے قوم میں ہونے والے تمام برے کاموں کی حمایت کرتی تھی۔ امام قرطبی کے مطابق لوط علیہ السلام کی بیوی کا نام وائلہ یا والیہ تھا۔ وہ خود ایک معزز خاندان سے تعلق رکھنے والی عورت تھی۔ وائلہ سدوم کے شریر ترین لوگوں کے پاس گئی اور کہا کہ تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ 3 خوبصورت نوجوان میرے شوہر لوط کے یہاں مہمان ہیں، وہ آج رات میرے گھر میں ہی رہیں گے۔ وہ بہت خوبصورت اور پرکشش چہرے والے لڑکے ہیں، تم لوگوں کو انہیں دیکھنا چاہیے۔ یہ سننا تھا کہ ان فحش کام کرنے والے لوگوں پر شیطان سوار ہو گیا اور وہ دوڑتے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف بھاگنے لگے۔ کچھ دیر بعد حضرت لوط کے گھر کے باہر ایک جمع غفیر لگا تھا۔ لوگوں نے ان کے گھر کو گھیر رکھا تھا اور ان لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کے ارادے سے دیوار پر چڑھنے لگے تھے۔ کچھ لوگ در و دروازے توڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ نوجوان لڑکے جو مقدس فرشتے جبرائیل، اسرافیل اور میکائیل علیہ السلام تھے، انہوں نے حضرت لوط سے کہا کہ آپ فکر مت کریں، ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، ان بدکاروں پر جلد ہی عذاب آنے والا ہے، آپ اپنے اہل و عیال کو لے کر اس بستی سے نکل جائیں۔ رات ختم ہونے سے قبل آپ کو نکلنا ہوگا اور نکلتے وقت کوئی شخص بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، ورنہ وہ بھی عذاب میں گرفتار ہو جائے گا۔ لہٰذا حضرت لوط علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ آپ نے اپنی 2 بیٹیوں اور بیوی وائلہ کو ساتھ لیا اور بستی سے نکل گئے۔ آسمان سرخ ہو رہا تھا، آسمان سے پتھر کے مینا برس رہے تھے اور گرج کی خوفناک آواز آ رہی تھی کہ ہر مخلوق کانپ اٹھی۔ اسی دوران حضرت لوط اپنی بیوی، بیٹیوں اور ان فرشتوں کے ساتھ جلدی جلدی قدم بڑھا رہے تھے۔ اس وقت ان کی نظریں عذاب الہی کے ڈر سے نیچے جھکی ہوئی تھیں۔ اچانک پتھر اور آگ کا ایک بڑا پتھر سدوم کے شہر کے بیچوں بیچ گرا، جس سے بہت خوفناک آواز آئی۔ لہٰذا حضرت لوط کی منافقہ بیوی وائلہ، جو اپنے قوم کے بدکاروں سے محبت رکھتی تھی، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور کہا، ہائے میری قوم! اس پر اللہ کے عذاب کا ایک پتھر
اس کے اوپر گر پڑا اور وہ بھی ہلاک ہو کر اس جگہ بت بن گئی۔ آخر لوط علیہ السلام کی بیوی وائلہ نے پیچھے مڑ کر کیوں دیکھا تھا؟ ایسی کیا چیز تھی جو اسے پیچھے مڑ کر دیکھنے پر مجبور کر رہی تھی؟ آخر وائلہ کے دل میں دنیا کی محبت بسی ہوئی تھی۔ وہ اپنا گھر، مال و دولت اور لوگوں کو پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھ رہی تھی، لہٰذا جب سب تباہ ہو رہا تھا اس وقت اس نے پیچھے مڑ کر دیکھ لیا۔ انجیل کی کتاب لوقا کے مطابق جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وقت قریب آیا، یعنی آسمان پر اٹھائے جانے سے قبل، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو بہت ساری نصیحتیں کی تھیں۔ اس روز آپ نے فرمایا تھا کہ لوط کی بیوی کو یاد رکھو۔ حضرت عیسیٰ نے لوط کی بیوی کو یاد رکھنے کی نصیحت کیوں کی؟ دراصل ایک حضرت لوط اور ایک حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی تھی جو پیغمبروں کی زوجہ ہونے کے باوجود کفر میں مبتلا رہیں۔ وہیں دوسری طرف فرعون کی بیوی، جنہوں نے خدائی کے دعوے دار کے محل میں رہنے کے باوجود اللہ پر ایمان لا کر نجات حاصل کیا، لہٰذا اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا، اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے نوح اور لوط کی بیویوں کو بطور مثال پیش فرماتا ہے۔ وہ دونوں ہمارے دو صالح بندوں کے نکاح میں تھیں، مگر انہوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی تو وہ اللہ کے مقابلے میں ان دونوں کے کچھ کام نہ آ سکی، اور دونوں عورتوں سے کہہ دیا گیا کہ جہنم میں داخل ہونے والے کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ اہل ایمان کے معاملے میں اللہ فرعون کی بیوی کی مثال پیش کرتا ہے، جب اس نے دعا کی، اے میرے رب، میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے، مجھے فرعون اور اس کے عمل سے بچا اور ظالم قوم سے مجھے نجات عطا فرما۔ آج اسرائیل اور اردن کے درمیان ایک ویران علاقہ پایا جاتا ہے۔ محققین کے مطابق یہ وہی جگہ ہے جہاں زمانہ قدیم میں 3 بڑے شہر آباد تھے جن کے نام سدوم، عمور اور زغر تھے۔ یہی قوم لوط کا مسکن تھا۔ آج سدوم کے علاقے میں انسانی زندگی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں مٹی برباد ہو چکی ہے، وہاں نہ پیڑ پودے لگائے جا سکتے ہیں اور نہ کھیتی کی جا سکتی، اور یہاں نہ پینے کا پانی دستیاب ہے۔ کچھ سال پہلے اسرائیلی ریسرچر نے بحر مردار کے پاس ایک لمبے پتھر کا کھمبا دریافت کیا جو دیکھنے میں تقریباً ایک انسان کی طرح لگتا ہے۔ دراصل یہ لوط علیہ السلام کی بیوی وائلہ کا مجسمہ ہے۔ یہ مجسمہ آج اردن کے ماؤنٹ سدوم نامی پہاڑی پر موجود ہے، جو نہ صرف ایک حیران کن ستون ہے بلکہ دنیا کے ہر شخص کے لیے نشان عبرت ہے۔